تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں، میں نہیں افورڈ کر سکتا، میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں، پی آئی اے کھائے، میرے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی اور میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی، تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں؟ مالدار ہیں، کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکوٰۃ کو لازم نہ کر رہا ہوتا، زکوٰۃ تو مالداروں میں فرض ہے نا۔ اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے کہ سونا، چاندی، مال تجارت، کیش رقم اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں۔ گولڈ کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اضافی ہے۔ آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریبی ہوتی ہے، اور جو آڑے وقت میں جو آڑا وقت کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، آڑے ترچھے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں کو، تبھی تو آڑے ترچھے ہو رہے ہیں۔ بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا، عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں، عجیب طریقے سے سو رہے ہیں، عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں، تو کیا ہو رہے ہیں؟ آڑے ترچھے ہو رہے ہیں نا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچھا۔ ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ۔ اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچھے کا بولو بھائی نہیں پتا۔ تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں؟ آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں، آڑا وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو، بولتے کیوں نہیں بھائی، لباس نہ ہو، رہنے کو گھر، ذاتی گھر نہیں، گھر نہ ہو رہنے کو۔ یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت آ گیا۔ تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے، چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو، آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھئی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا، تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے، جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی، بولتے کیوں نہیں بھائی، واجب ہے، کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے۔ بھائی سردی آئی، بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں اور گرمیوں میں استعمال، سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا ہم۔ بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا، بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے، اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا۔ سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہمارے گھر میں۔ تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں، ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن، اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہے جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی تھی۔ کچھ بھی کرتے ہیں لوگ مان لیں گے، کیونکہ 29 سال، ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ جب ایک آدمی دیوار بنا کے اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو، تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں، کپ پہ لکھ دیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے۔ تو 29 سال سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گیا۔ تو آڑا وقت کا مطلب کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو،
रहने को बोलो भाई घर ना। फिर भी फुक़हा ने और मजीद वुसात की है कि वो चीज जो साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं हो रही तो वो जरूरत में दाखिल नहीं है, वो इजाफी है। तो इजाफी चीजों पे कुर्बानी होती है। गाड़ी आपके पास कितनी भी लग्जरी हो लेकिन इस्तेमाल में है तो शरीयत फर्ज कर लेती है चलो ये भी तुम्हारी जरूरत की चीज है, इस्तेमाल की चीज है। कितना बड़ा ज़र्फ, इसके बाद भी आप कह रहे हो कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, हालांकि आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, 3-4 तोले सोना रखा हुआ है। लोग कहते हैं भाई 2-3 तोले सोना वो तो आड़े वक्त के लिए है ना। तो भाई आप पर आड़ा वक्त नहीं आया। आप सुबह 2 पराठे खाए आपने, दोपहर आप कभी पिज्जा खा रहे हो, कभी बर्गर खा रहे हो, अंडे वाले बर्गर की भी नौबत नहीं आती। रात को आप फोड़ते हो तबीयत से, इसका मतलब आप पे आड़ा वक्त नहीं आया। जिन चीजों को आप आड़ा कह रहे हो वो अल्लाह की नजर में आड़े नहीं है। आप कह सकते हो यार वो बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है मैंने, ये आड़ा वक्त है, अभी तो बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है तो उसके लिए मैं गोल्ड रखा हुआ है ताकि पहले सेमेस्टर की फीस जाएगी। अल्लाह इसको आड़ा वक्त, फिर तो सारे आड़े वक्त में ही हैं। अरे ऑफिसर लेवल के लोग तो मुआशरे में कम होते हैं ना भाई, 90-95% लोग आम होते हैं, 5% लोग ऑफिसर लेवल पे पहुंचते हैं। तो क्या 95% लोग जो इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन रहे ये सारे आड़े वक्त से गुजर रहे हैं क्या? क्या हो गया भाई? ये तो अल्लाह पे इल्जाम है। अल्लाह तूने इंसानों को पैदा किया, 95% को कभी आड़े वक्त से तू निकालता ही नहीं है, 5% को अय्याशी में लगा दिया। जबकि अल्लाह क्या कहता है, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इंसान की बुनियादी जरूरतें मेरे जिम्मे हैं। तो ये कैसे जिम्मे है कि 5% लोगों को तूने डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, 95% को वो टमाटर बेच रहे हैं। तो इसका मतलब अल्लाह टमाटर बेचने वाले को आड़े वक्त में समझता है ही नहीं। बहुत मुश्किल है समझाना। शुक्र अदा करो, शुक्र। अगर स्कूल की फीसें नहीं है कोई टेंशन लेने का नहीं है। खाना पीना बच्चे का हो रहा है ना, कद बढ़ रहा है उसका, तो बस अल्लाह ने फुल अय्याशी में रखा हुआ है आपको। बन जाए डॉक्टर इंजीनियर अच्छी बात है, पायलट बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर मेरे भाई किसी के पास रकम है या जरूरत से ज्यादा सामान है या इजाफी चीज है, वही जो जरूरत से ज्यादा सामान या करेंसी है, नोट है या चांदी है या सोना है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता 52.5 तोला चांदी मेरे ख्याल 50-55 हजार की है। अलबत्ता इस 50-55 हजार की मालियत अगर आपके पास है तो इसमें सबसे पहले कर्जा माइनस करना है। 50 हजार का कर्जा, 50 हजार 55 हजार मौजूद है लेकिन कर्जा 1 लाख का है, तो कुर्बानी वाजिब बोलो भाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? शरीयत कहती है पहले जिसका कर्जा है उसके पैसे वापस करो, ठीक है ना। कर सकता है ऐसा आदमी, भाई कर्जा वाला अगर मांग नहीं रहा, इसको इजाजत दे रहा है यार कोई बात नहीं अगले साल दे देना, 6 महीने बाद दे देना, तो आप कर सकते हैं, करेंगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वो मांग रहा है पैसे तो फिर शरीयत में उसका हक पहले है, तो वाजिब नहीं है। लेकिन या कर्जा तो नहीं है लेकिन अभी बेसिक खर्चे घर के निकलने हैं, गैस बिजली का बिल, राशन, ये खर्चे क्या होते हैं? ये बेसिक खर्चे होते हैं ना। तो ये खर्चे आपने क्या करने हैं? निकालने हैं। क्योंकि आप 50-55 हजार हैं और एक बकरा ले आया 25 हजार का और पता चला कि ना गैस बिजली का बिल देने के काबिल रहे ना घर के राशन के, तो बेगम बोलेगी बकरा खुद ही खा लो, पकाएंगे किसमें इसको? तो ये भी इस्तिताअत नहीं है, इसकी अलामत है कि इसमें इस्तिताअत नहीं है। तो ये बेसिक खर्चे निकाल के भी अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम बचती है तो फिर आप बाआसानी कुर्बानी कर सकते हैं। और हदीस का यही मतलब है, सही हदीस है, मन वजद सियातन लिअन युज़हिया फला युज़हि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जिसके पास गुंजाइश थी कुर्बानी की, अब गुंजाइश हो गई ना आपके पास, अब इसमें ये नहीं देखना बच्चे को इंजीनियरिंग करवानी है तो उसके एनईडी के पैसे जाएंगे, फिर तो मेरे भाई कभी भी किसी भी चीज की इस्तिताअत हो ही नहीं सकती। क्योंकि फिर आगे ये भी सोचना है फिर बच्चे की शादी भी करानी है, उसके इतने पैसे जाएंगे, फिर बच्चे की अगर विलादत हुई और बच्चे के पास पैसे ना हुए तो पोते के खर्चा भी उठाना है, फिर बच्चे को अगर मुस्तकबिल में बिजनेस की जरूरत हुई, डॉक्टर बन गया, अपनी क्लिनिक खोलने की जरूरत हुई,
تو طارق روڈ میں کلینک بھی کھول کے دینی ہے, 2 کروڑ اس کے مائنس کر دو, پھر تو دنیا میں کوئی بھی کام آپ پر لازم نہیں ہوگا. اس لیے بس کھانا پینا لباس یہ ہے, باقی سب گریبیاں ہیں, باقی سب کیا ہیں, گریبیاں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے خرچے نکالے, دیکھا بھائی ابھی بھی پیسے بچ رہے ہیں, تو نبی نے فرمایا جس کے پاس سعاتن بھی ہے سعاتن بھی ہے, سعاتن زیادہ بہتر ہے یا سعاتن یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے قربانی نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اور قربانی کے لازم ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے, وہ قربانی نہیں ہے, اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ کرے. اگر یہ محض ایک مستحب عمل ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم دیتے, کہتے چلو ویسے بھی نفل چیز تھی, نیت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے. ایک صحابی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بقرعید سے پہلے قربانی, نماز عید سے پہلے قربانی کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو کافی نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ حکم معمولی حکم نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں, وَانْحَرْ اور قربانی بھی کریں. امام ابو حنیفہ کی دلیل سمجھنا آسان کام نہیں ہے. آج بہت سے پوسٹیں اس پہ چل رہی ہیں کہ قربانی لازم نہیں ہے, فلاں صحابی کا قول, فلاں تابعی کا قول. یہ تمام اقوال غربا اور مساکین کے بارے میں ہیں کہ ہر ایک پر واجب نہیں ہے.